اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں. ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیلتے کودتے ہنسی مذاق میں ہی سنتے ہیں. ان کے دل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کی کہ یہ رسول تم جیسا ہی ایک بشر تو ہے، کیا پھر بھی تم دیکھتے بالتے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے اور وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. بلکہ انہوں نے کہا یہ اڑتے خواب ہیں، بلکہ اس نے جھوٹ گھڑ دیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، ورنہ اسے ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لانی چاہیے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تھی، پھر ایمان لائیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے. چنانچہ اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر اہل کتاب سے پوچھ لو. اور ہم نے ان نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پھر ہم نے ان رسولوں سے وعدہ سچا کر دکھایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور جسے ہم نے چاہا نجات دی اور ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. اور ہم نے کتنی ہی بستیاں تہس نہس کر دیں جو ظالم تھے اور ان کے بعد دوسری قومیں اٹھا کھڑی پیدا کی. پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے. ان سے کہا گیا مت بھاگو اور لوٹ جاؤ جہاں تمہیں سامان عیش و عشرت دیا گیا تھا اور اپنے مکانات محلات کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے. وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے. پھر یہی رکی ان کی پکار حتیٰ کہ ہم نے انہیں کئی کٹی فصل اور بجھی راکھ جیسا بنا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے کھیلتے ہوئے بے مقصد پیدا نہیں کیا. اگر ہم یوں ہی سامان تفریح بنانا چاہتے تو ہم نے یہی کچھ کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی سے یہی کچھ کر لیتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر یکایک وہ باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے جو تم بناتے ہو. اور اسی کے لیے ہیں آسمان اور زمین میں ہیں، جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو فرشتے ان کے پاس اس کے پاس ہیں، وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے اور نہ اکتاتے ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، سست نہیں پڑتے. کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے؟ اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے تو یہ دونوں ہی تباہ ہو جاتے. چنانچہ اللہ عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں. وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی بابت اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا جبکہ ان لوگوں سے باز پرس ہوگی. کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لاؤ، یہ توحید ہی میرے ساتھیوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا بھی ذکر تھا، بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے، لہذا وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. اور انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے تو اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں، وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. اور ان میں سے جو یہ کہے گا کہ بے شک اللہ کے سوا بھی میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا أن يتخذونك هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبحتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون کیا کافروں نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے بنائی، کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھٹکنے نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھی تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، پھر اگر آپ مر جائیں تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں پرکھنے کے لیے برائی اور بلائی سے آزماتے ہیں، اور آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق ہی کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر اہانت کرتا ہے جب وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں؟ انسان جلد بازی کے خمیر سے تخلیق کیا گیا ہے، میں جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچا ہو تو یہ عذاب قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر اس وقت کو جان لیں جب وہ اپنے چہروں پر آگ نہیں ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت اچانک ہی ان کو آ لے گی اور وہ ان کے ہوش کھو دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہ سکیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا گیا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون
قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفخة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ کہہ دیجئے رات اور دن میں کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے رحمان کے عذاب سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود بھی ہیں جو انہیں بچاتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور نہ وہ ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہیں، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ دیا حتیٰ کہ ان پر طویل مدت گزر گئی۔ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک زمین کو اس کے اطراف سے گٹھاتے آتے ہیں، کفر سمٹ رہا ہے، کیا پھر بھی وہی غالب آنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے بس میں تو وہی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے، اور البتہ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے ضرور تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان، تورات اور روشنی عنایت کی، اور ان متقین کے لیے نصیحت دی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا، کیا پھر تم اس کے منکر ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد قلتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَا فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اور بلا شبہ اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو اس کی دانائی دی تھی اور ہم اسے خوب جاننے والے تھے. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا ہیں مورتیاں جن سے تم لگے بیٹھے ہو، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا. ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے؟ تو کھیل کرنے والوں میں سے ہے. ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے جانے کے بعد میں ضرور تمہارے بتوں کا علاج کروں گا. چنانچہ اس نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. وہ کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالموں میں سے ہے. بعض کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا پھر تم اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ دیکھیں. انہوں نے پوچھا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، لہذا تم ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو باہم کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو. پھر وہ شرمندگی کے مارے اپنے سر ڈال کر اوندے ہو رہے اور کہا بلا شبہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں. ابراہیم نے کہا کیا پھر تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تھا تو ہم نے انہیں بہت خسارے میں ڈال دیا، اور ہم نے اسے ابراہیم اور لوط کو اس کی زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق بخشا اور یعقوب مزید دیا، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے انہیں امام بنایا. وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ ہدایت بتاتے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہماری عبادت گزار تھے. اور ہم نے لوط کو حکمت، نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے بدکاریاں کرتے تھے. بلا شبہ بہت برے اور نافرمان لوگ تھے. اور ہم نے اس لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھا. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ
وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اور نوح کو یاد کریں جب ان سب انبیاء سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے اہل مومنوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس قوم کے خلاف مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، لہذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور یاد کریں داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں اس کی کھیتی کی بابت فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے، چنانچہ ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا. اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کیے، وہ تسبیح کرتے تھے اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے. اور ہم نے اسے تمہارے لیے زرع کی سنت سکھائی تاکہ تمہاری لڑائی کی تکلیف سے تمہیں بچائے، پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا کو مسخر کر دی، وہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت دی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. اور کچھ شیطان بھی تابع کیے جو اس کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتے، اور ہم ہی ان کے نگران تھے. اور یاد کرے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل وعیال بھی اس کو دیے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عطا کیے تاکہ عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہو. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کریں، یہ سب صابر تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے. اور یاد کریں مچھلی والے یونس کو
جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا اور اس نے سمجھا تھا کہ اس پر ہم گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور یاد کریں زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا، اور ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ بے شک وہ انبیاء نیکیوں میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے ہی نیاز مند تھے۔ اور اس عورت کو یاد کرے جب اس نے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی، اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو اہل عالم کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین باہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بلا کر سب ہماری ہی طرف لوٹیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد قلنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حصيصها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون چنانچہ جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور بے شک ہم اس کے عملوں کو لکھ رہے ہیں، اور ہر بستی جسے ہم نے ہلاک کیا اس پر لازم ہے کہ اس کے باشندے دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے آئیں گے،
اور سچا وعدہ یوم قیامت قریب آ پہنچے گا، تب کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اس پر وارد ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس پر وارد نہ ہوتے اور وہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا اور وہ اس میں سے کچھ نہ سن پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو لکھے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے۔ جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ بلا شبہ اس میں ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے بڑی اطلاع ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میری طرف تو صرف وہی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، کیا پھر تم مسلمان ہو؟ اور اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید۔ بے شک اللہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور میں نہیں جانتا، شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک تمہیں مزے کرانا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان پر وہی مدد مانگے